بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ذریعہ ہے اور میں یہ سب اپنے روح پر لکھے زخموں کی گواہی کے طور پر بیان کر رہی ہوں۔ وہ دن کبھی نہیں بھولا جا سکتا جب میرے سر سے ابا کا سایہ اٹھا۔ وہ دن جب زندگی کی تلخی نے میرے نازک دل کو جکڑ لیا اور یتیمی کا زخم میرے سینے پر داغ کی طرح بیٹھ گیا۔ ابا بیمار تھے اور میں دن رات ان کی خدمت میں لگی رہی۔ ان کی سانسیں دھیمی پڑتی جا رہی تھی، چہرے کی زردی بڑھتی جا رہی تھی اور آنکھوں کی چمک بجھتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے اپنے قریب بلاتے اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے، بیٹی تو میری طاقت ہے، میرے بعد اذان کا سہارا بھی تو ہی ہے، کبھی کسی کے آگے جھکنا مت، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اور میں کمزور سی لڑکی ان کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو اپنے گالوں پر محسوس کر کے اپنے دل کے طوفان کو چھپانے کی کوشش کرتی۔ میں جانتی تھی کہ وہ جا رہے ہیں، مگر میرا دل اس حقیقت کو ماننے پر تیار نہیں تھا۔ آخری رات جب وہ میرے اور اذان کے درمیان لیٹے تھے، ان کی سانسیں ڈوبتی جا رہی تھیں اور ان کی انگلیاں تھر تھرا رہی تھیں۔ اذان میرا ہاتھ پکڑ کر سسک رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، آپی ابا کو جانے مت دینا، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور میں بے بس اپنے آنسو ضبط کیے ابا کی پیشانی چومتی جا رہی تھی اور دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، شاید ابا بچ جائیں، مگر معجزے انسانوں کی زندگیوں میں ہر روز نہیں ہوتے۔ صبح کی اذان سے پہلے ابا کی روح پرواز کر گئی اور وہ گھر جس میں کبھی ان کی ہنسی گونجتی تھی، ماتم کا گہوارہ بن گیا۔ میں اور اذان ان کے جسم سے لپٹ کر رو رہے تھے اور آسمان پر چھائے کالے بادل بھی ہمارے غم میں برسنے لگے۔ ہم نے اپنے پیارے ابا کو قبر میں اتارتے دیکھا اور میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں میں قید کر لیا جب کفن کا پہلا کپڑا ان کے جسم پر ڈالا گیا۔ دل چاہا کہ اس کفن میں خود کو بھی دفن کر دوں، کیونکہ وہی کفن اب میرے سہارے کا آخری نشان چھپا رہی تھی۔ اماں کا انتقال تب ہوا تھا جب میں محض 10 سال کی تھی اور اذان 2 سال کا۔ تب سے ابا نے ماں اور بہن دونوں بن کر ہم بہن بھائیوں کو سنبھالا تھا۔ دن بھر محنت کرتے مگر ہمیں کبھی بھوکے نہ سونے دیا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد ہماری زندگی جیسے اندھیری گلیوں میں بھٹکنے لگی۔ ہم جس چچا کے سائے میں رہ رہے تھے، جن کی نظریں کبھی محبت سے بھری ہوتی تھیں، وہ نظروں میں نفرت اور بوجھ کا احساس اتر آیا۔ پہلے 2-3 دن تو انہوں نے ہمیں برداشت کیا، شاید ابا کے غم میں یا شاید لوگوں کی نظروں کے ڈر سے، مگر تیسرے دن وہ وقت بھی آیا جب انہوں نے ہمیں گھر سے نکل جانے کو کہا۔ ان کے الفاظ میرے دل پر تیروں کی طرح لگے۔ ذریعہ، اب یہ بوجھ مزید میں نہیں اٹھا سکتا، میرے اپنے بچے بھوکے ہیں، میں ان کا پیٹ پالوں یا تمہیں سنبھالوں، نکل جاؤ یہاں سے، جتنا جینا ہے اپنی طرح جیو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، شاید وہ اپنا کہا واپس لے لیں، شاید ان کی آنکھوں میں نرمی اتر آئے، مگر وہاں صرف سختی تھی، تلخی تھی اور وہ احساس جس نے میرے پاؤں کے نیچے کی زمین کھینچ لی تھی۔ ہم اپنے چند کپڑوں کی گٹھڑی، اذان کے اسکول کی کتابیں اور ابا کا دیا ہوا قرآن شریف لے کر اس صحن سے نکلے جہاں کبھی ہم نے بچپن کی گڑیاں سجائی تھیں، جہاں کبھی ماں کی گود میں کہانیاں سنی تھیں۔ وہ دن گرم تھا، دھوپ کی شدت ہماری جلد جلا رہی تھی اور میرے پاؤں چھلنے لگے تھے، مگر میں اذان کا ہاتھ تھامے قدم بڑھاتی جا رہی تھی۔ اذان بار بار رکتا، میری طرف دیکھتا اور اپنی کمزور سی آواز میں کہتا، آپی کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کیا ابا واپس نہیں آئیں گے؟ کیا کوئی ہمیں اپنے گھر میں رہنے دے گا؟ اور میں اس کے سوالوں کے جواب دینے کی ہمت نہ رکھتی تھی، بس اسے اپنے سینے سے لگاتی اور کہتی، اللہ ہمارے ساتھ ہے بیٹا، وہی راستہ دکھائے گا۔ گلیاں، سڑکیں، اجنبی چہرے، سب ہمیں ترس کھاتی نظروں سے دیکھتے، مگر کوئی آگے نہ بڑھتا۔ دن ڈھلنے لگا اور ہم ایک ایسے محلے میں آن پہنچے جس کی دیواریں خستہ حال تھیں اور گلیاں سنسان، ہر دروازہ جیسے برسوں سے بند ہو اور ہر کھڑکی جیسے اپنے اندر کوئی راز چھپائے ہوئے ہو۔ تھکن سے میرے قدم جواب دے گئے تھے اور اذان کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ میں ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں اپنے رب سے فریاد کرنے لگی کہ یا اللہ، اب کوئی دروازہ ہمارے لیے کھول دے۔ تبھی ایک دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا شخص سیڑھیوں پر بیٹھا، ہاتھ میں تسبیح تھی کہ چہرے پر نور تھا۔ اس کا چہرہ جھریوں بھرا تھا، آنکھوں میں جیسے صدیوں کی تھکن اور دل میں انجانی سی ویرانی۔ میں نے ہمت کر کے اس کے قریب جا کر کہا، بابا جی، ہمیں کرائے پر کوئی چھوٹا سا کمرہ چاہیے، ہم یتیم ہیں، ابھی کرائے کی رقم پوری نہیں ہے، مگر وعدہ ہے شور شرابہ نہیں کریں گے اور آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ اس بوڑھے نے تسبیح جیب میں رکھ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پھر ہمیں غور سے دیکھا، پھر گہری سانس لی اور دھیرے سے بولا، بیٹی، اوپر والا پورشن سنسان پڑا ہے،
जा कर देख लो, किराए की फिक्र न करो, मैं रियायत कर दूंगा, बस शोर मत मचाना, मुझे सुकून चाहिए। उसकी आवाज़ में ना तो ताने थे, ना गरूर, ना तरस, बस एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो हमें देखकर अपने माजी की कोई परछाई तलाश कर रहा हो। मैंने शुक्रिया अदा किया और अजान का हाथ पकड़कर ऊपर जाने लगी। पोर्शन में दाखिल होते ही दिल को अजीब सा एहसास हुआ। कमरा छोटा था, दीवारों पर नमी के निशान, छत पर जाले, फर्श पर गर्द की तह, मगर मेरे लिए वो किसी महल से कम न था, क्योंकि वो अब हमारी पनाहगाह था। मैंने वही बोसीदा दरी बिछाई, फर्श साफ किया, साफ करके जगह बनाई, अजान को अपने पास बिठाया और उसके सूजे हुए चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा अब हम यहाँ रहेंगे, यहाँ कोई हमें निकालेगा नहीं। मगर दिल में एक और तूफान बरपा था, रिज़्क़ की फिक्र, रोटी की तड़प, अजान की मासूम पेट की आग जो हर माँ जैसी बहन की नींदें उड़ा देती है। हम ऊपर के कमरे में आकर ठहर गए थे, मगर मेरा ध्यान बार बार उस बूढ़े की जानिब जाता रहा। दिन भर वो घर से बाहर नहीं निकलता था। अगले दिन मैं किसी हमसाई से खाना मांगने गई तो मोहल्ले में उस आदमी के बारे में तरह तरह की बातें सुनने को मिली। कोई कहता वो आदमी अजीब है, न किसी से बात करता है न किसी के काम आता है। कोई कहता अरे सन्नाटा पसंद है उसे, भूत है शायद। मगर मैं जब भी नीचे उसके आंगन की तरफ झांकती तो वो तन्हा बैठा नजर आता, अपने कमरे के दरवाजे के पास या छोटी सी चारपाई पर, और हर बार उसके चेहरे पर वही गहरी उदासी होती, वही खामोशी जो मुझे किसी अनजाने दुख का पता देती थी। अजान तो कभी कभार डर के मारे मेरा हाथ पकड़ लेता और कहता, आपी वो बाबा बहुत अजीब लगते हैं, मैं डरता हूँ उनसे। और मैं उसका सर चूम कर कहती, बेटा डरो मत, वो बुरा नहीं है, अल्लाह की रज़ा से वो हमें पनाह दे चुके हैं, हम उनका दिल नहीं दुखाएंगे। रात होते ही उस मकान में एक और ही कैफियत छा जाती। उसके कमरे से खाने की खुशबू उठती, ऐसी खुशबू कि जैसे किसी माहिर बावर्ची ने बड़े शौक से दस्तरखान सजाया हो। कभी सालन की महक, कभी देसी घी की खुशबू, कभी मिसालों की खुशबू जो भूख की शिद्दत और बढ़ा देती। मगर सबसे हैरत की बात यह थी कि मैंने कभी उसे खुद कोई खाना खाते नहीं देखा। मैं अक्सर छत पर बैठकर या सीढ़ियों के किनारे से नीचे झांक कर देखा करती कि वो खाने की प्लेट संभाले कहाँ जा रहा है। मगर वो खाना बनाकर या तो अपने कमरे में बंद हो जाता या चारपाई पर बैठा कोई पुराना सा तस्बीह फेरता रहता। एक दो बार मेरी हिम्मत हुई कि मैं उसके दरवाजे के पास से गुजरते हुए कान लगाकर सुनूं कि अंदर क्या हो रहा है, मगर वहाँ भी गहरी खामोशी होती, सिर्फ बर्तनों की हल्की सी खनक या चूल्हे की बुझती आग की आवाज़ आती। कई बार दिल चाहा कि नीचे जाकर उससे पूछूं, बाबा जी ये खुशबुएं क्यों उड़ती हैं और खाने की प्लेटें कहाँ जाती हैं, आप खाते क्यों नहीं? मगर ना हिम्मत हुई ना जुर्रत। उसकी खामोशी ही मेरे सवालों का जवाब बन जाती। मोहल्ले वाले उसके बारे में और भी कई कहानियां सुनाते। कोई कहता कि वो पागल हो चुका है, कोई कहता कि उसका दिमाग चल गया है, कोई उसे जिन्नाती कहता तो कोई आसेब ज़दा। मगर मेरा दिल कभी उसकी ज़ात पर शक न कर सका। उसके लहजे की नरमी, उसकी आंखों की गहराई, उसके हाथों की लर्जिश, सब कुछ मुझे ये यकीन दिलाता कि वो बुरा इंसान नहीं, बल्कि कई बार दिल ने गवाही दी कि शायद वो मुझ और अजान जैसे बेआसरा लोगों के लिए ही दुनिया में बचा रखा गया है। उसकी तन्हाई, उसकी खामोशी, उसका रातों को जागना, सब कुछ किसी बड़ी हकीकत की पर्दापोशी करता महसूस होता। कभी कभार मैं सीढ़ियों पर बैठकर देर तक उसकी चारपाई को देखती रहती। वो अक्सर आसमान की तरफ नजरें जमाए बैठा रहता, जैसे किसी से बातें कर रहा हो जो मेरी नज़रों से ओझल है। कभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगते और वो बेख्तियार तस्बीह को ज़ोर से दबाता जाता। वो खाना पकाते वक्त भी तन्हाई का साथ ही लगता था। मिसालें भूनते वक्त उसके हाथों की जंबश में ना कोई जल्दी होती ना बेसब्री, बस एक गहरा सुकून होता, जैसे वो खाना नहीं किसी याद की खुशबू बखेर रहा हो। कई बार सोचा कि शायद वो अपनी किसी खोई हुई खुशी के लिए खाना बनाता है, किसी के लौट आने की उम्मीद में दस्तरखान सजाता है, मगर वो दस्तरखान खाली रह जाता है और सारी खान गायब हो जाता। मोहल्ले की औरतें भी उससे दूर रहती थीं। जब वो गुजरे तो दरवाजे की ऊट में हो जाती, और जब उसका जिक्र होता तो ज़बानों पर अजीब अजीब बातें आती। हाय अल्लाह जाने कौन है ये, ना किसी से मिलता है ना किसी के हाँ आता जाता है। मगर मैं जानती थी कि वो सब गलत कहते हैं। वो दिल का बुरा न था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो हमें उस छत तले पनाह न देता। अजान कई बार कहता, आपी वो हमें घर से निकाल तो नहीं देगा ना? और मैं उसके बाल सहलाते हुए कहती, नहीं बेटा वो ऐसे नहीं है, वो हमें निकालेगा नहीं। मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी जागती रहती,
کہ آخر اس شخص کی حقیقت کیا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں اس بوڑھے کی عادتوں سے آشنا ہوتی گئی۔ وہ دن بھر اپنے کمرے میں بند رہتا اور شام ہوتے ہی اس کے کچن سے ہنڈیا کی کھنک اور مثالوں کی مہک اٹھتی، مگر میں نے کبھی کسی کو اس کے دسترخوان پر بیٹھے نہیں دیکھا۔ نہ کوئی مہمان آیا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی ہمراز۔ وہ کھانے کی پلیٹیں سنبھالے شاید اپنے کمرے میں جا کر رکھ دیتا، یا شاید کسی اور کے لیے محفوظ کر دیتا، مگر کس کے لیے؟ یہ سوال مجھے رات بھر جگائے رکھتا۔ ایک رات جب اذان گہری نیند میں تھا اور پورا محلہ سناٹے میں ڈوبا تھا، میں نے ہمت کر کے سیڑھیوں سے نیچے جھانکا۔ وہ کھانے کی دیگچی سنبھالے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، جس میں تقریباً 3 کلو کے قریب گوشت پکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی ویرانی، آنکھوں میں وہی اداسی جیسے صدیوں کی تنہائی کا بوجھ اٹھائے جا رہا ہو۔ اس کا وجود میرے لیے ایک معمہ بنتا جا رہا تھا۔ اکثر میں چھت پر جا کر رات کی خاموشی میں اس کے کمرے سے آنے والی مدھم سی آہوں کو سننے کی کوشش کرتی اور دل میں بے شمار سوالات لیے سو جاتی۔ میں نے اپنے رب سے بھی دعا کی کہ اس انسان کے دل کا حال مجھ پر کھول دے تاکہ میں اس کے درد کو سمجھ سکوں، اس کے سکون کی دعا مانگ سکوں، وہ جو ہم پر احسان کر رہا تھا۔ میں اس کے روح کی بے چینی کا علاج چاہتی تھی، مگر وہ راز مجھ سے چھپا رہا، جیسے وہ اپنی تنہائی کی دیواروں میں قید رہنا چاہتا تھا۔ ایسا عجیب سا مکان مالک تھا میرا، خاموش، تنہا، نفیس دل کا، مگر ایک گہرا دریچہ لیے ہوئے جو بند تھا، شاید کسی کے لوٹ آنے کی امید میں، شاید کسی اپنے کے بچھڑنے کی یاد میں، یا شاید کسی ایسی کہانی کا راز لیے جو زبان پر کبھی نہ آ سکی۔ اور میں ہر دن، ہر رات اس راز کو سمجھنے کی کوشش میں اپنا دل تھامے بیٹھی تھی کہ یہ خاموشی آخر کس درد کی گواہ ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی مجھے اس مقام پر لے آئے گی جہاں میں ایک دن چوری کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ چوری؟ نہیں، یہ لفظ کہتے ہوئے بھی دل کانپتا ہے، مگر پھر میں اپنے بھائی اذان کے بھوکے چہرے، سسکتی ہوئی آواز اور سوکھے لبوں کو یاد کرتی ہوں تو لگتا ہے جیسے دنیا کا ہر قانون، ہر ضمیر، ہر اصول اس سے ایک نازک جان کی بھوک کے سامنے بے معنی ہو جاتا ہے۔ دن کے اجالے میں تو میں اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرتی، کسی سے مانگ تانگ کر اذان کا پیٹ بھر دیتی، پھر شام کو اسے کہانیاں سناتی کہ اللہ رزق دے گا، ہم کام ڈھونڈ لیں گے، ہم محنت کریں گے۔ میں صبح سے شام تک محلے کی گلیوں میں جا جا کر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتی، کوئی کام مانگتی، کسی کے برتن، کسی کے کپڑے، کسی کے صحن کی صفائی کی درخواست کرتی، مگر ہر در پر نا امیدی ملتی۔ جب سے آئی تھی میری یہی کوشش تھی کہ محنت کروں گی، ہر چہرے پر بے رخی اور ہر زبان سے تلخ باتیں۔ جب میں سنتی تو دل ٹوٹ جاتا۔ کوئی کہتا بیٹی تم خود بچے ہو، تم کیا کام کرو گی؟ کوئی کہتا اپنی عمر دیکھو، محنت کا کام آسان نہیں، اور کوئی تو یوں نظر گھما لیتا جیسے ہم وجود ہی نہیں رکھتے۔ شام کو جب میں خالی ہاتھ لوٹتی تو اذان کی آنکھوں کی امید ٹوٹ جاتی۔ وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا اور دھیرے سے کہتا آپی آج رات کھانے کو کچھ نہیں، اور میں اس کے سوال پر اندر ہی اندر مر جاتی۔ مسلسل کچھ راتوں کو جب بھوک نے اذان کو تڑپایا اور وہ سوتے سوتے اٹھ کر رو پڑا، تب میرے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ میں نے اسے اپنی گود میں لے کر سلانے کی بہت کوشش کی، اسے سہلایا، اس کے گالوں کو چوما، اسے جھولا دیا، مگر اس کی رونی صورت اور معصوم سسکیاں میرا کلیجہ کاٹ رہی تھیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، محلے میں سناٹا چھایا تھا، اور میں چھت پر بیٹھی آسمان کے تاروں کو تکتے ہوئے رب سے فریاد کر رہی تھی، یا اللہ تو غفور ہے، رحیم ہے، تو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو نے کیوں مجھے اس مقام پر لا ڈالا کہ اپنے بھائی کو بھوکا سلانا پڑے؟ میرے رب تو ہی مدد فرما۔ لیکن پھر وہ خوشبو جو نیچے اس مالک مکان کے کچن سے آتی اور میرے ضبط کے بندھنوں کو توڑ دیتی، مثالوں کی خوشبو، تلی ہوئی روٹی کی خوشبو، سالن کی مہک، وہ سب کچھ اذان کی بھوک کو بڑھا دیتی اور میرے دل کو بے قرار کر دیتی۔ پہلی بار جب میں نے کھڑکی کے پاس جا کر جھانکا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ شخص اب کچن میں نہیں تھا، چولہا بجھ چکا تھا، کھانے کی پلیٹیں میز پر رکھی تھیں، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا اور پورے محلے کی طرح سناٹا وہاں بھی چھایا تھا۔ میں نے خود کو بہت روکا، بہت سمجھایا، مگر اذان کی بھوک میری عقل پر غالب آ گئی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے کھڑکی کی کنڈی آہستگی سے کھولی، دل میں دعا مانگتی کہ اللہ پردہ ڈال دے۔ ہاتھ بڑھایا اور ایک روٹی اور تھوڑی سی ترکاری اٹھا لی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے لگا وہ سن لے گا، وہ آ جائے گا اور ہمیں نکال دے گا، مگر میں بھاگتی ہوئی اوپر آئی، اذان کو جگایا اور اس کے سامنے روٹی رکھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک
اس کی خوشی، اس کا وہ پہلا نوالا، سب میرے دل کے زخموں پر مرہم بن گیا۔ میں نے شکر ادا کیا مگر دل میں ایک کانٹا چبھ گیا۔ ذریعہ، تو نے چوری کی، تو نے احسان فراموشی کی، وہ جس نے تجھے پناہ دی تو نے اس کا حق مارا، مگر صبح وہی خاموشی، وہی روٹین، کوئی دستک نہ آئی، نہ کوئی سوال ہوا، نہ کوئی شکایت۔ میں حیران تھی کہ کیا اسے معلوم نہیں ہوا، یا کیا وہ جان کر بھی خاموش رہا۔ دل کو ایک عجب سا سکون بھی ملا اور ایک عجیب سی شرمندگی بھی۔ اگلی رات اذان کی بھوک نے پھر مجبور کیا۔ پھر وہ خوشبو آئی، پھر میں نے دل میں پتھر رکھا اور آہستہ سے کھڑکی کی کنڈی کھول کر روٹی اور سالن کی پلیٹ اٹھا لائی۔ یہ معمول بن گیا۔ ہر رات میں دل کو مارتی، آنکھوں میں آنسو لیے کھانا اٹھاتی، بھائی کو کھلاتی اور پھر ساری رات اللہ سے معافی مانگتی رہتی۔ یا اللہ، میں چور نہیں ہوں، میں مجبور ہوں، تو گواہ ہے میرے حال پر۔ کئی بار دل چاہا نیچے جا کر اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑوں، اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگوں اور کہوں، مجھے معاف کر دو، میرے بھائی کی بھوک نے مجھے اس گناہ پر مجبور کر دیا۔ مگر وہ خاموشی، وہ اس کی سنجیدگی، اس کا تنہائی میں ڈوبا ہوا چہرہ میرے قدم روک لیتے۔ راتوں کو جب سب سو جاتے میں جاگتی رہتی، ڈرتی رہتی کہ آج نہ وہ پکڑ لے، آج نہ وہ شور مچائے، آج نہ وہ ہمیں نکال دے۔ میں ہر آواز پر چونک اٹھتی، ہر کھٹکے پر دل کی دھڑکن رک جاتی، مگر وہ ہر رات کی طرح خاموش رہتا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کبھی دل میں آیا کہ وہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، شاید اس کی نرمی ہی ہمیں ڈھانپ رہی ہے، یا شاید وہ خود بھی کسی مجبوری یا دکھ میں ڈوبا ہے کہ دوسروں کی مجبوریوں کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے۔ اذان بھی اب سمجھ گیا تھا کہ رات کو کھانا ملے گا، اور وہ معصومیت سے دعا مانگتا، اللہ جی، بابا جی کے کھانے میں برکت ڈال دینا۔ اور میں اس کی بات سن کر اپنی آنکھیں پونچھ لیتی کہ وہ اتنا معصوم ہے، اسے کیا معلوم کہ اس کی روٹی کس مجبوری سے آئی ہے۔ میں ہر روز فیصلہ کرتی کہ آج نہیں، آج میں چوری نہیں کروں گی، آج میں صرف رب پر بھروسہ کروں گی۔ مگر رات کو اذان کی بھوک، اس کی آنکھوں کی نمی، اس کے سوکھے لب مجھے پھر ہراساں کر دیتے، اور میں پھر وہی گناہ دہرا بیٹھتی۔ ضمیر کی کشمکش، دل کی بے قراری اور اذان کی بھوک، ان تینوں کے بیچ میں اپنی سانسیں گن رہی تھی۔ راتوں کو جب وہ خوشبو آتی تو ایسا لگتا جیسے کوئی ہمیں بلا رہا ہو، جیسے وہ خوشبو مجھے اذان کے نوالے کا وعدہ دے رہی ہو، اور میں اس خوشبو کے پیچھے کھینچی چلی جاتی۔ میں کھڑکی کی کنڈی کھولنے سے پہلے 1000 بار کانپتی، اللہ کو گواہ بناتی، اور پھر وہ پلیٹ اٹھا لاتی، اور ہر بار دل یہی کہتا، ذریعہ، بس آج آخری بار، کل سے نہیں۔ مگر کل پھر وہی بھوک، وہی مجبوریاں، وہی آنکھوں کی نمی، اور میں پھر وہی گناہ۔ میں جانتی ہوں کہ میں چور ہوں، ہاں چور، مگر وہ چور جسے کسی خزانے کا لالچ نہ تھا، جو کسی کا مال برباد کرنے نہ آئی تھی، جو صرف ایک معصوم پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اپنے ضمیر کے خلاف جا بیٹھی تھی۔ وہ ضمیر جو راتوں کو روتا، رب سے معافی مانگتا، اور دن میں پھر روزی کے لیے در در بھٹکتا، مگر رزق کے در بند تھے، اور میں صرف اس شخص کی نرمی اور اللہ کی رحمت پر جی رہی تھی۔ وقت جیسے رک گیا تھا، یا شاید میرا دل ہی رک رک کر دھڑکنے لگا تھا۔ ہر رات کی چوری میرے لیے عذاب کا سبب بننے لگی تھی، مگر اس سے زیادہ حیرت اس بات کی تھی کہ وہ بوڑھا مکان مالک، وہ شخص جس کے کچن سے میں کھانا اٹھاتی، اس نے ایک بار بھی مجھے روکا نہیں، ایک بار بھی دروازہ کھول کر نہ پوچھا کہ بیٹی یہ کیا کر رہی ہو، یا تمہیں شرم نہیں آتی میرے رزق پر ہاتھ ڈالتے ہوئے، بلکہ وہ ہر رات یوں خاموش رہتا جیسے اس نے کچھ جانا ہی نہ ہو، یا شاید وہ جان کر بھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہو۔ میں جب بھی کھڑکی کی کنڈی کھول کر نیچے جھانکتی تو وہی منظر ہوتا، اس کا کچن جس میں کھانے کی خوشبو مہک رہی ہوتی، چولہے کی آنچ جیسے کسی کی راہ دیکھ رہی ہو، اور میز پر رکھی ہوئی پلیٹیں جیسے کسی مہمان کا انتظار کر رہی ہوں، مگر کوئی مہمان نہ آتا، کوئی دروازہ نہ کھلتا، کوئی قدموں کی چاپ نہ سنائی دیتی، صرف میں اپنے گناہ کے بوجھ کے ساتھ، اور وہ کھانا جس کی خوشبو میرے ضمیر کی جڑوں تک اتر جاتی۔ شروع میں یہی سمجھتی رہی کہ شاید وہ جانتا ہی نہیں، آخر وہ بوڑھا ہے، شاید کانوں سے کم سنتا ہے، شاید آنکھوں سے کم دیکھتا ہے۔ میں نے خود کو اسی خیال سے تسلی دینا چاہی کہ میری چوری اس کی نظر سے اوجھل ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ہر بار ایک سوال ابھرتا، ذریعہ، اگر وہ نہ جانتا ہوتا تو ہر رات وہ کھانا پھر سے کیوں پکاتا، ہر رات وہی پلیٹیں پھر سے کیوں سجاتا، وہ پلیٹیں جو دن میں کبھی میز پر نظر نہ آتی، جو صرف رات کو چمکنے لگتی، جیسے ان پر روشنی پڑ گئی ہو، جیسے وہ کسی کے لیے مخصوص ہوں۔ اور میں حیران ہوتی، پریشان ہوتی، اور پھر بھی اذان کی بھوک کے سامنے ہار مان کر وہ پلیٹ اٹھا لاتی۔ ہر رات کے بعد صبح کو اپنے دل سے یہی کہتی،
بس دریا، آج کی بات نہیں، مگر اگلی رات پھر وہی منظر، پھر وہی خوشبو، پھر وہی خاموش دسترخوان، اور میں پھر کمزور پڑ جاتی۔ وقت کے ساتھ میرے دل میں ایک اور کشمکش جنم لینے لگی۔ اب میں صرف اپنی چوری پر شرمندہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس بوڑھے کی خاموشی پر بھی حیران ہوتی جاتی تھی۔ وہ جو کسی بھی دن میرے لیے سخت ہو سکتا تھا، جو ہمیں اس چھت سے نکال سکتا تھا، جو محلے میں ہمیں ذلیل کر سکتا تھا، وہ خاموش کیوں تھا؟ کیا اس کی نرمی میں کوئی راز چھپا تھا؟ یا کیا اس کی خاموشی میں کوئی دکھ، کوئی کہانی دفن تھی؟ میں کئی بار سوچتی کہ رات کو جب میں کھانا اٹھا کر واپس اپنے کمرے کی طرف جاتی ہوں تو شاید وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہا ہو، شاید وہ میری لرزتی انگلیوں کو دیکھ رہا ہو، شاید وہ میری آنکھوں کے آنسوں کو پہچان رہا ہو، شاید وہ جان رہا ہو کہ میں مجبوری میں ہوں، مگر پھر بھی وہ چپ ہے۔ اس کی چپ میں ایک عجب سا سکون تھا، مگر وہ سکون مجھے مزید بے قرار کرتا جا رہا تھا۔ اور اس کی عادتیں، وہ بھی عجیب تھیں۔ دن میں وہ کبھی باہر نہ نکلتا، کبھی کسی کے ہاں نہ جاتا، کبھی کسی سے بات نہ کرتا، اس کا کمرہ بند رہتا، اور شام ہوتے ہی اس کے چولہے سے پھر وہی مہک اٹھتی، مسالے بھوننے کی آواز، روٹیوں کی خوشبو، سالن کی مہک، اور ہر بار اتنا ہی کھانا جیسے کسی 1 یا 2 افراد کے لیے ہو، نہ زیادہ نہ کم۔ کبھی کھانے کی پلیٹیں کم نہ ہوتی، کبھی زیادہ نہ ہوتی، اور ان پلیٹوں کی ترتیب بھی ہر رات ویسی ہی ہوتی جیسے کوئی خاص مہمان ہر بار وہیں بیٹھتا ہو، مگر وہ مہمان کبھی نہ آیا، کبھی نہ اس کا دروازہ کھلا، کبھی نہ کوئی دستک سنائی دی۔ وہ میز، وہ پلیٹیں، وہ کھانے کی خوشبو، سب جیسے کسی کے راہ دیکھتے دیکھتے تھک گئے ہوں، مگر وہ شخص آیا ہی نہیں۔ پھر دل میں کبھی کبھی خیال آتا کہ شاید وہ کھانا اس لیے بناتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں اسے اٹھا لوں گی۔ شاید وہ اپنی تنہائی کی چادر میں لپٹ کر بیٹھا ہر رات مجھے معاف کرتا ہے، مجھے دعائیں دیتا ہے، اور اپنے سکون کی خاطر میری مجبوری پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ شاید وہ جانتا ہے کہ میں اس کی روٹی چرا رہی ہوں، مگر پھر بھی اس کی خاموشی یہ پیغام دیتی ہے کہ بیٹی، میں جانتا ہوں، مگر تمہارے حال پر رحم کرتا ہوں۔ اور یہ خیال مجھے اور بھی شرمندہ کر دیتا۔ دل کی گہرائی میں ایک بوجھ سا بیٹھ جاتا کہ میں اس کی مہربانی کا جواب چوری سے دے رہی ہوں۔ محلے والے بھی اس کی خاموش اور تنہائی پر طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی کہتا اس کا دماغ خراب ہے، کوئی کہتا بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، نہ خود کھاتا نہ کسی کو بلاتا ہے، مگر میں جانتی تھی کہ وہ پاگل نہیں تھا، وہ تو شاید ہم سے زیادہ سمجھدار تھا، ہم سے زیادہ درد مند تھا۔ اس کی خاموشی میں وہ صبر تھا جو کسی بڑے دکھ کا پتہ دیتی تھی، اس کی برداشت میں وہ وسعت تھی جو صرف بڑے دل والوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ اور میں اپنی چھوٹی سی مجبوری کو لیے اس کی خاموشی میں اور ڈوبتی جا رہی تھی، اور یوں وہ خاموش برداشت، وہ پراسرار مہربانی، وہ عجیب دسترخوان، سب میرے دل کی دھڑکن بن گئے۔ میں ہر رات اس کے سکون کی دعائیں مانگتی، اس کے دل کی ویرانی کو سمجھنے کی کوشش کرتی، اور خود کو اس کے گناہ کے بوجھ تلے دباتی جا رہی تھی۔ اس بوڑھے مکان مالک کی وہ خاموش برداشت میرے دل پر ایک ایسا بوجھ ڈال چکی تھی جسے شاید پوری زندگی نہ اتار سکوں گی، اور میں ہر رات خود سے یہی وعدہ کرتی، ذریعہ، آج آخری بار، بس آخری بار۔ مگر وہ دسترخوان پھر سج جاتا، وہ خوشبو پھر مہکنے لگتی، اور میں پھر ہار جاتی۔ زندگی کی کڑی دھوپ میں ہم یتیموں کے نصیب کے سائے چھوٹے ہی رہتے ہیں۔ اس ویران محلے میں آ کر میں نے شاید اپنے اور اذان کے لیے کچھ سکون کی امید باندھی تھی، مگر یہ امید بھی جلد ہی خوف اور بے بسی کے اندھیروں میں گم ہونے لگی۔ محلے کی عورتیں جب اپنے دروازے پر کھڑی ہو کر سرگوشیوں میں اس مکان کے بارے میں باتیں کرتیں تو دل جیسے دھڑکنا بھول جاتا۔ کوئی کہتا یہ مکان منحوس ہے، اس میں جو بھی آیا برباد ہوا۔ کوئی اور سرگوشی کرتا اس مکان کا مالک کوئی عام آدمی نہیں، اس کے ماضی میں کچھ ایسا چھپا ہے جسے جان کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اور میں جو پہلے اپنے حالات کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی، اب ان باتوں کی زد میں آ کر اور کمزور ہو گئی تھی۔ میں ہر رات، ہر دن، ہر لمحہ اس ڈر کے سائے میں جینے لگی تھی کہ کہیں اس مکان کی نحوست مجھ پر اور اذان پر نہ ٹوٹ پڑے، کہیں یہ چھت جو ہماری آخری پناہ گاہ تھی ہمیں نگل نہ جائے۔ مگر میں جا کہاں سکتی تھی؟ میرے قدموں کے نیچے زمین نہیں بچی تھی، میرے اور اذان کے سر پر کوئی اور سایہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید لوگ یوں ہی باتیں بناتے ہیں، شاید اس بوڑھے کی تنہائی پسند مزاج کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، مگر دل کے کسی کونے میں ڈر کا بیج بو دیا گیا تھا، اور وہ بیج ہر دن خوف کی صورت میں اگتا جا رہا تھا۔ میں راتوں کو جاگتی، چھت پر چڑھ کر آسمان کی طرف دیکھتی اور رب سے فریاد کرتی، یا اللہ، ہمیں اس مکان کی نحوست سے بچا لے،
ہمیں اس بوڑھے کی حقیقت کے شر سے بچا لے۔ اگر اس میں کوئی شر ہے، مگر پھر وہی خاموش رات، وہی کھانے کی مہک، وہی دسترخوان جو کسی کا منتظر ہو، اور وہی بوڑھا مالک جو اپنے دکھوں اور رازوں میں گم کسی سے کچھ نہ کہے، کسی پر بوجھ نہ ڈالے۔ پھر وہ دن آیا جب میری ہمت، میرا صبر اور میرے جسم کی طاقت ٹوٹ گئی۔ بھوک، تھکن، محلے کی تضحیک آمیز نظروں اور محنت کی ناکام تلاش نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ایک صبح جب میں اذان کے لیے پانی لینے گئی تو میرا سر چکرایا اور میں دروازے کے پاس ہی بے ہوش ہو گئی۔ اذان گھبرا کر مجھے ہلانے لگا، میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر مجھ میں حرکت نہ ہوئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں یوں ہی بے سدھ پڑی رہی۔ جب ہوش آیا تو بدن بخار سے تپ رہا تھا، ہونٹ خشک تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اذان ڈر کے مارے میرے قریب بیٹھا سسکیاں بھر رہا تھا اور بار بار کہتا، آپی اٹھو نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مگر میرے جسم میں اتنی سکت نہ تھی کہ میں اسے تسلی دے سکتی، اسے سینے سے لگا سکتی۔ میرے جیسا مضبوط بننے کا دکھاوا کرنے والی بہن اب اپنی ہی بیماری کے بوجھ تلے دب گئی تھی۔ دن گزرتے گئے، بخار بڑھتا گیا، کمزوری نے ایسا گھیرا کہ اٹھنا تو درکنار، ہاتھ اٹھانے کی طاقت بھی نہ رہی۔ اذان میری خاطر پانی بھرنے نیچے جانے کی ہمت نہ کرتا۔ وہ ڈرا سہما سا میرے قریب بیٹھا رہتا، میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر خود بھی رو پڑتا۔ میں اس کی سسکیوں کی آواز سنتی تو دل کرتا کہ کسی طرح اٹھ کر اسے گود میں لے لوں، اس کے خوف کو بانٹ لوں، مگر جسم کی بے بسی نے مجھے قیدی بنا رکھا تھا۔ بھوک کی شدت بھی اب کوئی معنی نہ رکھتی تھی، بس پیاس لگتی تھی، اور وہ بھی اذان کی معصوم کوششوں سے پوری ہوتی۔ کئی بار دل چاہا کہ وہ نیچے جا کر کسی سے مدد مانگ لے، مگر محلے والوں کے رویے، ان کی چبھتی نظریں، ان کی زہریلی زبانیں میرے دل پر نقش تھیں۔ میں جانتی تھی وہ اذان کو دھتکار دیں گے، شاید ہمارا تماشا بنائیں گے۔ ایسے میں وہ بوڑھا، وہ پراسرار مکان مالک، اس کا خیال بار بار میرے دل میں آتا۔ کیا وہ جانتا ہوگا کہ میں بیمار ہوں؟ کیا اسے ہماری حالت کی خبر ہے؟ مگر اس کی خاموشی تو پہلے بھی کسی راز کی گواہ تھی، شاید اب بھی وہی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پھر ایک شام جب اذان میری گود میں سر رکھے سسکیاں لے رہا تھا اور میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، تب دروازے کے قریب آہٹ ہوئی، اتنی ہلکی کہ شاید اذان بھی نہ سن پایا ہو، مگر میں نے سنا۔ پھر دروازے کے پاس جیسے کوئی چیز رکھی گئی اور وہ آہٹ واپس پلٹ گئی۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی دستک، نہ کوئی نام پکارا گیا۔ اذان نے پہلے تو دھیان نہ دیا، مگر جب رات کو پیاس کی شدت میں اس نے دروازہ کھولا تو اس کی خوشی سے چمکتی آنکھوں نے مجھے چونکا دیا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، آپی دروازے کے پاس کھانے کی تھالی رکھی ہے، دیکھو نا، اللہ نے سن لی ہماری دعا۔ اذان کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا اور پانی کا گلاس تھا۔ اس کی خوشی اور شکر گزاری میرے دل پر نقش ہو گئی۔ میں نے بمشکل سر ہلایا، آنسو ٹپکنے لگے۔ دل میں خیال آیا کہ وہ بوڑھا مکان مالک ہی تھا جس نے یہ چپ چاپ احسان کیا تھا۔ اس نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی شکوہ نہ کیا، کوئی تماشا نہ بنایا، بس خاموشی سے ہماری بھوک اور بیماری کا بوجھ بانٹ لیا۔ شاید وہ جان چکا تھا کہ ہم کس حال میں ہیں، شاید اس کی خاموش آنکھوں نے ہماری مجبوری دیکھ لی تھی، شاید اس کے دل نے ہماری بے بسی پر رحم کھایا تھا، مگر اس کی نرمی پھر بھی خاموش رہی۔ اس نے ہمیں یہ احساس نہ ہونے دیا کہ ہم احسان کے بوجھ تلے ہیں۔ وہ دسترخوان اب بھی یوں سجا تھا جیسے کسی اپنے کے لوٹنے کی امید میں ہو، اور اب وہ روٹیاں اور سالن یوں ہمارے در پر رکھ دیے جاتے جیسے کوئی اپنا اپنی اولاد کے لیے رکھ جاتا ہے۔ میری بیماری کے دنوں میں اس کی یہ خاموش مہربانی ایک چراغ بن گئی جو میرے اندھیرے دل کو روشنی دیتی رہی۔ اذان اب ہر رات دروازہ کھول کر دیکھتا اور وہاں وہی تھالی رکھی ہوتی، کبھی روٹی، کبھی سالن، کبھی پانی کا گلاس، اور میں ہر بار رب سے دعا مانگتی کہ اس بوڑھے کو اس احسان کا بدلہ خود رب دے، اس کے دل کی تنہائی کو سکون دے، اس کے دکھوں کو راحت دے۔ میں چاہتی تھی کہ صحت یاب ہو کر اس کے قدموں میں جا کر شکریہ ادا کروں، اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کی ساری باتیں کہہ دوں، مگر جسم کی ناتوانی نے مجھے قیدی بنا رکھا تھا، اور وہ اپنی نیکی کا صلہ مانگے بغیر ہر رات ہمارا سہارا بنتا رہا۔ ایسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں جو کسی کے حال پر اس طرح رحم کھائیں، جو کسی کا درد اپنی خاموشی میں بانٹ لیں اور کوئی صلہ نہ مانگے۔ وہ بوڑھا مکان مالک، اس کی خاموش مہربانی، اس کی پراسرار چپ اور اس کا ہر رات دروازے پر کھانا رکھ جانا میرے دل پر نقش بن چکا تھا۔ اب میں جان چکی تھی کہ وہ برا انسان نہیں تھا، کہ وہ نحوست کا نشان نہیں تھا، کہ محلے والوں کی باتیں صرف تعصب اور جہالت کا عکس تھیں۔ وہ تو شاید کسی بہت بڑے دکھ کا مارا ہوا تھا،
جس نے اپنے دل کے زخموں کو چپ کے پھولوں سے ڈھانپ رکھا تھا اور اسی چپ میں ہماری مدد کر کے اپنے دل کو سکون دیتا تھا۔ میں ہر رات اس کے لیے دعا کرتی، آنسو بہاتی اور دل سے یہی چاہتی کہ اللہ اس کے لیے وہ خوشی لوٹا دے جس کے انتظار میں اس کا دسترخوان ہر رات سجتا ہے۔ اس کی یہ نیکی، اس کی یہ مہربانی اور اس کی یہ چپ اب میرے دل کی دھڑکن بن چکی تھی، اور میں ہر دن اپنے رب سے یہی مانگتی کہ جلد صحت یاب ہو کر اس کا شکریہ ادا کر سکوں، اس انسان کا جو چپ چاپ ہماری دنیا کے اندھیروں میں چراغ بن گیا تھا۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جو نہ صرف ہماری نیندیں چھین لیتے ہیں بلکہ ہماری سانسوں کی ڈور بھی اپنے ساتھ باندھ لیتے ہیں۔ وہ رات بھی میرے لیے ایسی ہی ایک رات تھی جب میں پہلی بار اس پراسرار بوڑھے کو اپنے دروازے پر کھانے کا برتن رکھتے ہوئے دیکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ کئی دنوں کی بیماری اور مکان مالک کی خاموش مہربانی نے میرے دل پر ایک عجیب سا بوجھ ڈال دیا تھا۔ اب میں صرف اس کی روٹیوں سے اذان کی بھوک مٹانے پر شکر گزار نہ تھی بلکہ اس کے سائے جیسی خاموشی اور بے غرض مدد پر حیران و پریشان بھی تھی۔ میرے دل میں اس کی حقیقت جاننے کی چاہ اور اس کے سائے میں چھپی کہانی کو سمجھنے کی تڑپ ہر رات بڑھتی جا رہی تھی۔ محلے والوں کی کہانیاں، وہ نحوست کے قصے، وہ ڈراؤنی باتیں اب میرے دل میں ایک ہال پیدا کر چکی تھیں، مگر ساتھ ہی اس کی نیکی، اس کا احسان، اس کی خاموش دستگیری میرے دل کے کسی کونے میں امید کا چراغ بھی جلائے رکھتی تھی۔ اس رات بخار کی شدت کچھ کم ہو چکی تھی اور اذان میری گود میں اس طرح رکھے سو گیا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں اذان کی ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز اور باہر کی رات کا سناٹا دل پر عجب سا اثر ڈال رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ نہ جانے کیوں دل بے قرار تھا، جیسے آج کچھ ہونے والا ہو، جیسے آج وہ سوال جس کا جواب میں ڈھونڈ رہی تھی میرے سامنے آنے والا ہو۔ میں نے آہستہ سے اذان کا سر اپنے تکیے پر رکھا اور دروازے کی طرف نگاہ جما دی۔ ہر رات کی طرح اس رات بھی مجھے اس کی آہٹ کا انتظار تھا، وہ ہلکی سی چاپ، وہ دبے پاؤں آنا، وہ برتن رکھنا اور پھر واپس لوٹ جانا۔ مگر اس بار میرے دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں دیکھوں گی، میں اس کے چہرے کو، اس کی آنکھوں کو، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کروں گی۔ رات کے شاید آخری پہر تھے جب میں نے وہ آہٹ سنی۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے لگا کہ وہ آہٹ دب جائے گی۔ دروازے کے نیچے کی در سے ہلکی سے روشنی کی لکیر نظر آئی، جیسے کوئی چراغ یا لالٹین کی روشنی ہو۔ میں نے اپنی سانسیں تھام لی، اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے دروازے کے پاس جا کر در سے جھانکنے کی ہمت جمع کی، اور تب میں نے اسے دیکھا۔ ہاں، میں نے پہلی بار اس بوڑھے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ وہی تھا، وہی جھکا ہوا سا وجود، سفید بکھرے بال، لمبی چادر میں لپٹا ہوا، اور ہاتھوں میں وہی کھانے کی تھالی جس میں روٹی اور سالن رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی جھریاں، اس کی آنکھوں کی گہرائی، سب کچھ میرے دل پر نقش ہونے لگا۔ میں دم بخود تھی، نہ ہل سکی، نہ بول سکی، نہ آنکھیں ہٹا سکی۔ پھر جیسے اس کی روح نے میرے وجود کو محسوس کیا، اس نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا اور ہماری نظریں مل گئیں۔ اس کی آنکھوں میں عجب سی گہرائی تھی، ایسی گہرائی جیسے صدیوں کا دکھ، صدیوں کا انتظار اور صدیوں کا صبر اس میں دفن ہو۔ ایک پل کو لگا کہ اس کی آنکھوں سے کوئی شکوہ ٹپک پڑے گا، کوئی سوال اٹھے گا، کوئی زخم دکھائی دے گا، مگر نہیں، وہ آنکھیں خاموش تھیں، گہری تھیں، پراسرار تھیں، اور اسی خاموشی میں مجھ پر ایک عجیب سا لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے کانپتے ہونٹوں سے بس اتنا ہی کہا، بابا جی، مگر میری آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید وہ سن نہ سکا، یا شاید سن کر بھی انسنی کر گیا۔ اور پھر وہ منظر جو میں کبھی نہیں بھلا سکتی، میری آنکھوں کے سامنے وہ بوڑھا جس کی جھریوں بھری ہتھیلی میں تھالی رکھی تھی، آہستہ آہستہ دھوئیں کی طرح تحلیل ہونے لگا۔ ہاں، دھواں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا وجود جیسے کوئی دھند ہو جو رات کے سناٹے میں تحلیل ہو رہی ہو۔ اس کے ہاتھ، اس کی چادر، اس کا چہرہ، سب کچھ دھندلانے لگا، جیسے ہوا میں بکھرتا جا رہا ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں کو مسلا، یہ سوچ کر کہ شاید بخار کی شدت میں مجھے دھوکا ہو رہا ہے، مگر نہیں، وہ منظر حقیقت تھا۔ وہ وجود واقعی ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ایک پل میں وہ کھانے کی تھالی کے ساتھ تھا، اور اگلے پل وہاں صرف وہ تھالی رہ گئی تھی اور اس کی خوشبو جو رات کی خاموشی میں رچ بس گئی تھی۔ میں وہیں دروازے کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور آنکھیں بے یقینی سے اس جگہ کو تک رہی تھیں جہاں ابھی کچھ لمحے پہلے وہ کھڑا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ کیا وہ انسان تھا؟ کیا وہ کوئی سایہ تھا؟ کیا وہ کوئی خواب تھا؟ یا کیا وہ وہی تھا جس کے بارے میں محلے والے سرگوشیاں کرتے تھے؟ وہ منحوس ماضی کا بوجھ، وہ پراسرار کہانی جس کا کوئی سرا نہیں ملتا۔
میرے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو چکا تھا اور دل خوف سے لرز رہا تھا، مگر اس خوف میں بھی ایک عجب سا سکون تھا، ایک عجب سا شکر کہ وہ ہمیں نقصان پہنچانے نہیں آیا بلکہ ہماری بھوک مٹانے آیا تھا۔ اس کا وجود چاہے جیسا بھی تھا، اس کی نیت میں نرمی، محبت اور خاموش مہربانی تھی۔ اس رات میں سو نہ سکی، میں دروازے کے پاس بیٹھی رہی، اس کی مہک کو محسوس کرتی رہی، اس کی آنکھوں کی گہرائی کو یاد کرتی رہی اور اس منظر کو بار بار اپنی آنکھوں میں دہرایا جب وہ میری نظروں کے سامنے دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ دل میں اب خوف کے ساتھ ساتھ ایک تجسس بھی جنم لینے لگا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون تھا، وہ کس لیے ہر رات یہ احسان کرتا تھا، وہ کون تھا جو اپنی چپ کی چادر میں لپٹ کر ہمارے دکھوں کا بوجھ بانٹتا رہا، وہ کون تھا جس کی حقیقت سے میں اب تک انجان تھی۔ اس رات کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ اب میں صرف اس کی روٹی کی شکر گزار نہ تھی، اب میں اس کی حقیقت جاننے کی پیاسی بھی بن چکی تھی، اور اسی پیاس نے میری نیندیں چھین لیں، میرے دل کو ایک نئی بے قراری عطا کر دی، ایک ایسی بے قراری جو شاید اس پر اسرار بوڑھے کی حقیقت جاننے تک ختم نہ ہو سکے گی۔ ان دنوں میری راتیں جاگتے گزرنے لگی تھیں اور دن بے یقینی کی دھن میں لپٹے رہتے تھے۔ وہ رات جب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس بوڑھے کو دھوئیں میں تحلیل ہوتے دیکھا، میرے دل پر ایسی مہر لگا گئی کہ اب میں کسی اور کے سچ کو قبول کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ مگر پھر وہ خواب آنے لگے، وہ عجیب سے خواب جن میں اس مکان کی پرانی دیواریں، اس کی ٹوٹی چھتیں، اس کے سنسان صحن اور اندھیری راہداریوں کی کہانیاں میرے کانوں میں گونجنے لگتی۔ خواب میں کوئی پراسرار سی آواز مجھے سنائی دیتی۔ اس مکان میں کبھی ایک جنزادہ رہتا تھا جس نے صدیوں پہلے ظلم کیا تھا، ان کی دعاؤں اور بد دعاؤں کا شکار ہوا، اور پھر ایک رات اس نے توبہ کی، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا عہد کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ قیامت تک بھوکھوں کو کھلائے گا، ضرورت مندوں کی خدمت کرے گا اور اپنی حقیقت کو راز رکھے گا تاکہ کوئی اس کی موجودگی سے ڈرے نہیں۔ میں وہ خواب دیکھ کر جاگتی تو پسینے میں شرابور ہوتی، اذان کی نیند میں خلل نہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے دل تھام کر رب کو پکارتی، یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے ان خوابوں کا مطلب سمجھا دے۔ یہ کون ہے یہ بوڑھا جو ہماری مدد کرتا ہے؟ اس کا دل اتنا نرم کیوں ہے؟ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں یہ صدیوں کا دکھ کیوں چھپا ہے؟ ایسی ایک دن محلے میں ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہی محلے والے جن کی زبانوں پر ہم پر سائے اور نحوست کے فسانے تھے، اب ایک ہو گئے تھے۔ ان کی باتوں کی سرگوشیاں اب شور بن چکی تھیں۔ کوئی کہتا ذریعہ یہ سایہ ہو گیا ہے، کوئی کہتا وہ مکان آسیب زدہ ہے، اب اس میں رہنا خطرہ ہے، کوئی کہتا یہ لڑکی اور اس کا بھائی اس مکان کی نحوست کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، اب انہیں وہاں سے نکالنا ہوگا ورنہ یہ نحوست پورے محلے کو لپیٹ میں لے لے گی۔ میں اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھ کر ان کی آوازیں سن رہی تھی۔ اذان میرے قریب سے مٹایا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ لگا ابھی سینہ چاک کر کے باہر نکل آئیں گی۔ محلے والے لاٹھیوں، ڈنڈوں اور پتھروں کے ساتھ ہمارے دروازے کے باہر جمع ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے غصے سے لال تھے، آنکھوں میں وحشت تھی اور زبانوں پر الزامات کی آگ۔ کوئی دروازہ پیٹتا، کوئی گالیاں دیتا، کوئی ہمیں نکالنے کی دھمکی دیتا۔ میں نے اپنے کمزور جسم کے ساتھ دروازے کے قریب جا کر کھڑا ہونے کی ہمت کی۔ دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ، آج ہماری حفاظت فرما، ہمیں کسی کے ظلم کا شکار نہ ہونے دے۔ اذان میرے دامن سے چمٹا ہوا تھا، اس کی کپکپاتی آواز میں بس یہی الفاظ تھے، آپی دروازہ مت کھولو، وہ ہمیں مار دیں گے۔ تب اچانک جیسے پوری فضا میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ محلے والوں کا شور جیسے دم توڑنے لگا، ان کے قدموں کی چاپ تھمنے لگی۔ میں نے ڈر سے جھانک کر دیکھا اور جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ میں کبھی بھلا نہیں پاؤں گی۔ وہی بوڑھا مکان مالک، وہی جھریوں بھرا چہرہ، وہی سفید بکھرے بال، مگر آج اس کی آنکھیں وہ نہ تھیں جو میں نے پہلے دیکھی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ ہاں، وہ آنکھیں آگ کے شعلوں کی طرح جل رہی تھیں۔ ان سے ایسی تپش اٹھ رہی تھی کہ محلے والوں کے چہرے زرد پڑنے لگے۔ اس کی چادر ہوا میں لہرا رہی تھی اور اس کے گرد جیسے فضا بوجھل ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی اب بھی قائم تھی، مگر اس کی آنکھوں کی آگ بول رہی تھی، دھمکی دے رہی تھی، حفاظت کا اعلان کر رہی تھی۔ محلے والے جو ابھی بھی ہمیں نکالنے آئے تھے، ان پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ ان کے ہاتھوں سے لاٹھیاں گرنے لگی، ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں، ان کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ کوئی پیچھے ہٹنے لگا، کوئی نظریں چرا کر دوڑنے لگا، کوئی زمین پر گر پڑا، اور وہ بوڑھا، وہ اپنے شعلوں سے آنکھوں کے ساتھ کھڑا تھا، اپنی تنہائی کے صحن میں،
उस मकान की दहलीज पर गोया ऐलान कर रहा था कि ये मकान अब भी मेरा है। इसकी दीवारों ने मेरी तौबा के वादे सुने हैं, इसकी छत ने मेरे कफारे के दिन गिने हैं, और इसकी सरहदों को कोई अबूर नहीं कर सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। मैं दरवाजे से चिमट कर उसकी आंखों की वो आग देखती रही। दिल की गहराइयों में खौफ भी था और अजब सा सुकून भी। खौफ उस आग का, उस ताकत का जो मेरे तसव्वुर से बाहर थी, और सुकून उस एहसास का कि वो हमारी हिफाजत के लिए खड़ा था। वो जो चाहता तो अपनी हकीकत छुपाए रखता, मगर आज उसने अपनी एक झलक दिखा दी थी ताकि दुनिया जान ले कि ये यतीमों का सहारा है, ये बेबसों का मुहाफिज है। ये कोई आम बूढ़ा नहीं बल्कि वही जिनज़ादा है जिसकी कहानियां ख्वाब में मेरे कानों में गूंजी थी। वो जिनज़ादा जिसने अपनी गुनाहों भरी तारीख के बाद इंसानों की खदमत को ज़िंदगी का मकसद बनाया था। वो जिनज़ादा जो अपनी आग में अपने गुनाहों को जला रहा था और अपनी मेहरबानी में हमें ज़िंदगी की भीख दे रहा था। वो शोले जैसी आंखें कुछ देर मोहल्ले वालों की रूह तक उतरती रहीं, फिर जैसे हवा में तहलील होने लगी। उसकी चादर फिर से सुकून से उसके वजूद के गिर्द लिपट गई और उसके चेहरे पर वही खामोशी लौट आई जो उसकी पहचान थी। मोहल्ले वाले अब तक पीछे हट चुके थे। कोई एक दूसरे को पकड़कर खींच रहा था, कोई थर थर कांप रहा था, कोई ज़ेरे लब अल्लाह के नाम की पुकार लगा रहा था। मैं अब भी दरवाजे के पास बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल में शुक्र और वजूद में एक अजीब सा सुकून। मैं जान चुकी थी कि आज हमारी हिफाजत करने वाला कोई आम इंसान नहीं था। आज वो जिनज़ादा हमारे लिए ढाल बनकर खड़ा था, अपनी आग से दुश्मनों को भगा चुका था और अपनी मेहरबानी से हमें ज़िंदगी दे चुका था। उस दिन के बाद मोहल्ले वालों की ज़ुबानें खामोश हो गईं। कोई हमारे दरवाजे के करीब ना आया, कोई हमें निकालने की हिम्मत ना कर सका, मगर मेरे दिल में वो शोले जैसी आंखें नक्श हो गईं। वो आंखें जिनमें सदियों का दुख, सदियों का कफ़ारा और सदियों की तौबा छुपी थी। वो आंखें जो मेरी हिफाजत की इलामत बन चुकी थीं। और वो बूढ़ा जिनज़ादा जिसकी हकीकत की झलक मैंने देख ली थी, अब मेरे लिए महज मकान मालिक न था, अब वो मेरे लिए खुदा की भेजी हुई एक निशानी था, एक रहमत, एक मुहाफिज जो खामोशी से अपने कफ़ारे की मंजिलें तय कर रहा था और हमें अपनी रहमत की चादर में छुपा रहा था। वो रात शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी और सबसे अजीब रात थी। मोहल्ले वालों के कदमों की चाप मध्यम पड़ चुकी थी। उनकी वहशतनाक नज़रें मकान की हदूद से दूर जा चुकी थीं और मकान की फ़ज़ा में एक पुरस्रार खामोशी छा गई थी। मगर मेरे दिल की धड़कनें अब भी बेकाबू थीं। अजान मेरे करीब बैठा मुझे सहारा दे रहा था। उसकी आंखों में अब भी डर की झलक बाकी थी और मैं अपने दिल की कैफियत को समझने की कोशिश कर रही थी। वो कैफियत जिसमें खौफ भी शामिल था, हैरत भी और एक अनोखी सी अपनायत भी जो उस पुरस्रार बूढ़े की झलक देखकर दिल में उतरी थी। चांदनी रात की मध्यम रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी और बाहर के सहन में एक खामोश सी आहट सुनाई दी। मैंने अजान को अपने सीने से लगाया और दरवाजे की तरफ नजरें जमा दी। दिल ने गवाही दी कि आज वो आएगा, आज वो अपनी खामोशी तोड़ेगा और अपनी हकीकत मुझ पर आश्कार करेगा। और जैसे ही ये ख्याल आया, दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। कोई जोर आवर दस्तक नहीं, कोई डराने वाली चाप नहीं, बस एक नर्म सा इशारा, जैसे कोई अपने वजूद की खबर देना चाहता हो मगर डराना ना चाहता हो। मैंने हिम्मत जमा करके दरवाज़ा खोला तो वो सामने खड़ा था, वही बूढ़ा, वही चादर में लिपटा हुआ, वही झरियों भरा चेहरा, मगर आज उसके चेहरे पर वो शोले जैसी आंखें न थीं। आज उसकी आंखों में सुकून था, नरमी थी और एक अजीब सी शफकत थी। उसकी खामोशी अब भी कायम थी, मगर उस खामोशी में आज एक दावत थी, एक यकीन दहानी थी, एक मोहब्बत थी जो मैं पहली बार उसकी आंखों में पढ़ सकी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे कमरे की दहलीज पर बैठ गया और अपने कपकपाते हाथों को जोड़कर बोला, हाँ। आज उसकी आवाज़ पहली बार मेरे कानों में गूंजी। वो आवाज़ नर्म थी, धीमी थी और सदियों के दुख से भरी हुई थी। उसने कहा, बेटी डर मत, मैं वो नहीं हूँ जिसके किस्से मोहल्ले वाले सुनाते हैं, मैं वो नहीं हूँ जिससे लोग खौफ खाते हैं, मैं वो हूँ जिसकी हकीकत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। मैं दम बखुद बैठी उसकी बातें सुनती रही। उसने अपनी बात जारी रखी, सदियों पहले मैं भी इंसान था। अपनी जवानी के गरूर में, अपनी ताकत के नशे में मैंने जुल्म किए, इंसानों को सताया, उनकी दुआएं और बद्दुआएं सुनी और नज़रअंदाज की। फिर अल्लाह की पकड़ आई, मुझे इस शक्ल में बदल दिया गया, जिन ज़्यादा बना दिया गया और हुक्म दिया कि जब तक अपने गुनाहों का कफ़ारा ना अदा करूं तब तक तुम्हें सुकून नसीब नहीं होगा। और मैंने उस दिन से अपने रब के आगे सर झुका दिया। मैंने अहद किया कि जो भी भूखा हो, जो भी बेबस हो, जो भी मजबूरी के आलम में हो, मैं उसकी मदद करूंगा।
میں اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے ہر دن ہر رات انسانوں کی خدمت کروں گا۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت جنم لینے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور لبوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر وہ گویا ہوا، بیٹی میں نے تمہیں دیکھا، تمہاری مجبوری، تمہاری بیماری، تمہارا اذان کے لیے قربان ہونا، میں نے سب دیکھا اور اللہ کی رضا کے لیے تمہاری خدمت کی، مگر میری حقیقت تم پر ظاہر نہ کرنا چاہی کہ کہیں تم ڈر نہ جاؤ۔ مگر آج تم نے میری آنکھوں کی وہ آگ دیکھ لی، وہ آگ جو میرے گناہوں کی آگ ہے، جو میرے کفارے کی آگ ہے، جو ہر دن مجھے جلائے جا رہی ہے تاکہ میں رب کی رضا پا سکوں۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، بابا جی آپ نے ہمیں بچایا، آپ نے ہمیں کھلایا، ہم تو آپ کے شکر گزار ہیں، ہمیں آپ سے کوئی ڈر نہیں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک نمی ابھر آئی۔ اس نے اپنی لرزتی انگلیاں اٹھا کر میرے سر پر رکھا اور بولا، بیٹی اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس مکان کی حفاظت اب میرے ذمہ ہے، اس چھت کے نیچے تم اور اذان محفوظ ہو، محلے والے، دنیا والے تمہیں کچھ نہیں کہہ سکیں گے کیونکہ اب میں تمہارا محافظ ہوں۔ اس کے الفاظ میرے دل پر نقش ہو گئے۔ میں نے پہلی بار اس کے وجود کو اپنے روح کی گہرائیوں میں محسوس کیا۔ اس کی تنہائی، اس کی توبہ، اس کی خدمت کی چپ چاپ داستان سب میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ وہ جو صدیوں سے اس مقام پر اپنے رب کی رضا کی تلاش میں انسانوں کی خدمت کر رہا تھا، آج میرے اور اذان کے لیے رحمت بن گیا تھا۔ اس رات چاندنی زیادہ روشن ہو گئی تھی، ہوا میں ایک عجب سی خوشبو بس گئی تھی اور میرے دل پر سکون کا ایسا سایہ چھا گیا تھا جس کی تلاش میں مدتوں سے تھی۔ وہ بوڑھا جن ذات چپ چاپ اٹھا، صحن کی طرف بڑھا اور پھر اس رات کی دھن میں ایسا گم ہوا کہ بس اس کی مہربانی، اس کا وعدہ اور اس کی دعا میرے دل پر نقش چھوڑ گئی، اور میں ذریعہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے سچ کے سامنے سر جھکا کر۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔